اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا المدری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار قبیلہ مدر سے تعلق رکھنے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر. حضرت یحییٰ بن جعدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قافلہ والوں سے ملاقات آپ کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تم کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم لوگ قبیلہ مدر سے ہیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی مدر کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جناب مدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ تھے اور ان کا پورا نام مدر بن نزار تھا. ان کے ایک اور بھائی تھے جن کا نام ربیعہ تھا. ان دونوں حضرات کے ناموں کی نسبت سے عرب کے دو انتہائی اہم قبائل مشہور ہوئے، ایک قبیلہ مدر اور دوسرا قبیلہ ربیعہ. چنانچہ انہی مدر کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدریو کہا جاتا ہے. ناظرین کرام، آج کا موضوع انتہائی دلچسپ بھی ہے، معلومات افزا بھی ہے. اس کی ہر گھر میں ہر انسان کو، بچے کو، بوڑھے کو، عورت کو، مرد کو، سب کو ضرورت ہے. اور میری یہ گزارش ہوگی کہ آج کی ہماری تمام گفتگو بہت غور سے سنیں اور جو جو میرے آج پینلسٹ بتائیں اس کو نوٹ بھی کرتے جانا ہے. ناظرین کرام، مجھے کسی شخص نے پوچھا کہ زندگی میں بتائیں کہ معرفت کے لیے کیا کرنا چاہیے اور ظاہری زندگی میں کامیابی کے لیے کیا کرنا چاہیے. میں ایک بہت بڑے آفیسرز اکیڈمی میں ایک زمانے میں لیکچر دینے گیا تھا تو میں نے وہاں پہ مسکرا کے ان سے کہا کہ نسخہ لمبا چاہیے کہ بہت چھوٹا مختصر؟ انہوں نے کہا مختصر. میں نے کہا اپنی زندگی میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شے کو پسند کیا اس کو اپنی پسند بنا لو اور جس کو آپ نے ناپسند کیا اس کو ناپسند بنا لو. تمہاری یہ زندگی بھی کامیاب ہوگی اور اخروی زندگی میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں آپ طبیب روحانی بھی ہیں، طبیب جسمانی بھی ہیں، طبیب کامل بھی آپ کی ذات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا فرما دیا، آپ نے فرمایا کہ گائے کے دودھ جو ہے اس میں تمہارے لیے شفا ہے، گائے کے گھی میں تمہارے لیے شفا ہے. ناظرین کرام، آج میڈیکل کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ گائے کا دودھ بچوں کو پلانا چاہیے، یہ دودھ لائٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ پسند فرمایا. آج میڈیکل والے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں بکری کا دودھ پینا چاہیے. اونٹ کے دودھ میں شفا ہے، اونٹنی کا دودھ جو ہے، تو آج لوگ اونٹنی کا دودھ مختلف بیماریوں میں، خاص طور پہ لیور کی جتنی بیماریاں ہیں، جگر کی، ان کے لیے اونٹنی کا دودھ کہا جاتا ہے. ناظرین کرام، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزوں میں شفا ہے. کتابوں میں قرآن جو ہے اس میں شفا ہے اور کھانے والی چیزوں میں شہد میں شفا ہے. اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سوائے موت کے شہد اور یہ جو کلونجی اور کلونجی بھی اس کو کہتے ہیں، اس میں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تھا کہ 70 بیماریوں کی شفا ہے اس کے اندر، شہد کے اندر. اور کچھ عرصہ پہلے ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی یورپ میں جس میں شہد پہ انہوں نے مقالے پڑھے اور مجھے بہت سینئر ڈاکٹر دوست نے بتایا کہ الٹیمیٹلی اس نتیجے پہ پہنچے کہ 800 اجزاء ہیں شہد کے اندر جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں. ناظرین کرام، اسی لیے گیری ملر نے جب اپنی مشہور کتاب لکھی، امریکن جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے،
اسے کتاب لکھی دی امیزنگ قرآن، حیران کن قرآن. اس نے کہا کہ 14 صدیاں پہلے کون سی عرب میں لیبارٹری تھی جہاں پہ شہد کو ٹیسٹ کر کے اس کے سارے اجزاء نکال لیے جاتے، دیکھا جاتا کہ اس میں شفا ہے. قرآن نے کہہ دیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میں ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے. تو کہتا ہے آج سائنس نے پروو کیا اس میں شفا ہے. دودھ ایک مکمل غذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، انبیاء نے دودھ پسند فرمایا. آج دودھ جو ہے وہ سب ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بچوں کو اصلی دودھ پلانا چاہیے. ڈبے کا دودھ اس لیے بھی نہیں پلانا چاہیے کہ اکبر العبادی نے کہا تھا کہ طفل میں بو آئے کیا، ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی. تو ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کے بارے میں ہے. دودھ اور شہد، اس کے طبی ثمرات کیا ہیں، اور میں آج مفتی فاروق القادری میرے ساتھ ہیں، ان سے میں پوچھوں گا اس کے روحانی اثرات بھی یقیناً ہیں. میرا ایمان اور یقین ہے. ناظرین کہ آج میرے پینلسٹ میں شامل ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت، ہمارے ملک کے معروف عالم دین اور بہت بڑے اسکالر ہیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب. مفتی صاحب ویلکم. ان کے ساتھ نوجوان ڈاکٹر محمد فیصل صاحب ہیں، یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہمیں دودھ اور شہد کے فوائد بتائیں گے. اور اور آج نعت قاری محمد افضال انجم صاحب جو ہیں مشہور ہمارے ملک کے نعت خان ہیں، اور بڑی اللہ تعالیٰ نے ان کے آواز میں سوز ان کو عطا فرمایا، یہ ہمیں نعت سنائیں گے. اور ناظرین کرام، ملک کے بہت مشہور طبیب، آپ ان سے واقف ہیں، پہلے بھی میرے مہمان بنتے رہے، حکیم سید عبدالغفار آغا صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہوں گے. حکیم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات تیار رہیے، میں ذرا مفتی صاحب سے پہلے ڈسکشن کر لوں اور ڈاکٹر صاحب سے پھر میں آپ کی طرف آؤں گا اسلام آباد اسٹوڈیو میں. آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. جی جزاک اللہ. مفتی صاحب قبلہ، جزاک اللہ. قرآن پاک میں شہد کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں شہد کی برکت، افادیت اور اس عظیم نعمت کے عظمت کے بیان میں پوری ایک سورت کو شہد سے ہی موسوم کر دیا گیا، سبحان اللہ، جس کا نام سورۃ النحل ہے. واہ. نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. آیت نمبر 68 اور 69 میں شہد کی مکھی کے محیر العقول ہونے اور پھر شہد کی برکات اور افادیت کا بیان کیا گیا. ارشاد فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اللہ کریم تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا، اس کے دل میں یہ ڈالا کہ تم پہاڑوں میں، گھروں میں اور چھتوں میں اپنا گھر بناؤ. ثم کلی من کل ثمرات، پھر تم تمام قسم کے پھلوں سے جا کر کھاؤ اور رس چوسو. فسلکی سبول ربک ذللا، پھر تم عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اللہ کی راہوں میں چلو جہاں جہاں وہ تمہیں bھیجتا ہے. یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ، پھر شہد کے پیڑ سے مختلف کلرز کا شہد نکلتا ہے شہد کی مکھی سے. فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. سبحان اللہ. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں اہل نظر کے لیے بہت بڑی نشانی ہے. سبحان شہد کی مکھی میں بھی، سبحان اللہ. اس مکھی میں غور کریں گے تو اللہ تک بندہ پہنچ جائے گا. واہ. اور اس کے شہد کے فوائد میں اگر غور کریں گے تو مزید اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے اور شاہکاروں کے دروازے کھلتے رہیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. ڈاکٹر فیصل صاحب، دودھ پہ آ جاتے ہیں. جی تمام انبیاء نے دودھ کو بہت پسند کیا ہے. ہاں جی. اس کی غذائی اہمیت اور یہ جو بچوں کے لیے ماں کا دودھ کہتے ہیں سب سے اول تو وہی ہے، اور یہ جو ڈبے کا دودھ ہے اور یہ جو دودھ گائے کا، اس کا ذرا فرق بھی بتا دیں کون سا بہتر ہے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ میں آیا ہوں اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے میرے لیے. ایسے اس میں دودھ کے حوالے سے اگر بات کریں تو ظاہر ہے کہ ماں کے دودھ کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا، لیکن جو اب نئی تحقیق کی جا رہی ہے اس میں یہ ہے کہ جو
بکری کا دودھ ہے وہ ماں کے دودھ سے قریب ترین ہے. تو بچوں کو یا تو ظاہر سی بات ہے ہیومن ملک ہے تو ہیومن کو وہی سوٹ کرتا ہے, اور اس میں نشو و نما کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ساری وہ چیزیں موجود ہیں جو ایک نومولود کو اپنی غذائی ضروریات کے لیے پوری کرنی ہوتی. ماں کے دودھ میں سب چیزیں موجود ہیں, تمام چیزیں موجود ہیں, اس میں ایون اینٹی بائیوٹکس بھی موجود ہیں جو جراثیم کش ہیں اور بچوں کو بیماریوں سے مدافعت فراہم کرتی ہیں. ماشاءاللہ. تو اس جس کو کولیسٹرم کہتے ہیں, جو سب سے پہلے پیدائش کے فوراً بعد جو دودھ ایک گاڑھا سا دودھ ہوتا ہے, کولیسٹرم جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا اینٹی بائیوٹک ہے. اچھا. تو وہ فوری طور پہ جب بچہ پیتا ہے تو اس بہت ساری بیماریوں سے اس کی قدرتی طور پہ مدافعت ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اگر ہم باقی دودھ کی طرف آتے ہیں, گائے کا دودھ, بھینس کا دودھ جو کاؤز ملک ہے وہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ مستعمل ہے, لیکن اگر ہم مڈل ایسٹ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ اونٹ کا دودھ زیادہ مستعمل ہے. اچھا, اونٹ کا دودھ جو ان سا ہے وہ افادیت کے لحاظ سے گائے کے اور بکری کے دودھ سے بہتر ہے. اچھا جی, اس سے بھی افضل ہے اونٹ کا دودھ؟ اس سے بھی افضل ہے. اچھا. اس کی غذائیت جو ان سی ہے, اس کا جو ان سا آپ کہہ لیجیے فارمولہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ ہر ایک کو ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. اچھا. جو بھینس کا اور گائے کا دودھ ہے اس سے کچھ لوگوں کو الرجی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں لیکٹوز الرجی. اچھا. ٹھیک ہے, وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا, ہضم نہیں ہوتا. لیکن اونٹ کا دودھ جو ان سا ہے وہ ہر ایک کو ہضم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب پھر تو یہ میرے ذہن میں آیا کہ ہمارے ملک میں اونٹنی کا دودھ جو ہے اس کو بھی ان کو کرنا چاہیے, پیک اور دینا چاہیے. پیک تو نہیں مل رہا, لیکن یہ ہے کہ اب بہت ساری جگہوں پہ اویلیبل ہے, اور یہ ہے کہ ذرا ایکسپینسو ہے تو لوگ تھوڑا سا اوائڈ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ اس کے اور جو عام دودھ ہے اس کے ذائقے کا فرق ہے. ذائقے کا فرق. اونٹنی کا دودھ جو ان سا ہے وہ اس کی خوراک اور اس کی ضروریات کے حساب سے تھوڑا سا نمکین ہوتا ہے کچھ علاقوں میں, جبکہ یہ والا جو ہمارے یہاں عام دودھ استعمال ہوتا ہے اس کا غذائیت کے ساتھ ساتھ اس کا جو ذائقہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں ہمارے ریجن میں. لیکن بہرحال اونٹنی کا دودھ اور جو بکری کا دودھ ہے وہ افادیت کے لحاظ سے گائے کے دودھ سے یا بھینس کے دودھ سے کم نہیں ہے, بلکہ کہیں کچھ چیزوں میں افضل ہے. سبحان اللہ, سبحان. تو میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں کو آلٹرنیٹ یوز کرنا چاہیے. ٹھیک. کبھی بکری کا بھی استعمال کریں, اونٹنی کا بھی کریں, گائے بھینس کا بھی کریں. ٹھیک. اس سے ہمیں میکسیمم جو بینیفٹس ہیں. اچھا, بچے کے لیے بھی یہ بہت بچے کے لیے بکری کا دودھ اچھا بہتر ہے, اور اگر بڑے کے لیے گائے اور اونٹنی. ہاں جی, اور اگر کسی کو کوئی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ بچوں کو ہم ماں کا دودھ نہیں دے سکتے تو پھر ڈبے کے دودھ سے بہرحال بہتر ہے کہ آپ نیچرل ملک پر آئیں اور اس کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کر لیں ابلے ہوئے پانی کے ساتھ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہماری گفتگو جاری رہے گی. پہلے میں ذرا حکیم صاحب کی طرف اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے منتظر ہیں. حکیم آغا صاحب السلام علیکم. سرکار. حکیم صاحب آپ ذرا یہ بتائیں, شہد میں شفا ہے, قرآن حکیم نے بھی فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, اور جیسے میں نے پہلے انٹرو میں کہا تھا کلونجی بھی جو ہے. تو یہ جو شوگر کا مریض ہے یہ پھر کیا کریں, بڑا آج یہ ذرا پہلے کلیئر کر دیں. سرکار, اس آیت کے بعد کہ انسانوں کے لیے شفا ہے, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی لفظ کوئی چیز کہنے کی گنجائشی باقی نہیں رہتی. سبحان پہلی اللہ. بات. دوسری بات یہ کہ کیونکہ انسان اب عقل کا غلام ہے اور باقاعدہ ہر چیز کو انالائز کرنے کا عادی ہے, تو پھر ہم نے جب انالائز کیا تو جو چیز بڑی واضح طور پر سامنے آئی وہ یہ کہ ہر چینی کو, ہر شکر کو, ہر میٹھے کو ضرورت ہے اس بات کی کہ جب وہ گلائکوجن میں تبدیل ہوتا ہے جگر کے لیے تو اس کے لیے ضرورت ہے انسولین کی. شہد وہ واحد چیز ہے جس کو گلائکوجن میں تبدیل ہونے کے لیے انسولین کی ضرورت نہیں. تو جو بنیادی چیز شہد کی سب سے پہلی ہے, جو سب سے پہلی ہے وہ یہ کہ وہاں پر انسولین کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو گلائکوجن میں آٹومیٹیکلی تبدیل ہو جاتا ہے. یہ ایک بنیادی صفت ہے جس کی وجہ سے شہد کا مقام تمام کائنات کے میٹھوں سے زیادہ افضل ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے کھانا شروع کر دینا ہے. جہاں تک آپ خود کھاتے ہیں؟ بالکل کھاتے ہیں آپ شہد؟ سر الحمدللہ. میں آپ سے عرض کروں کہ میں 17 سال سے شوگر کا مریض ہوں, اور الحمدللہ زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گیا کہ میں نے شہد یا میٹھا نہ کھایا ہوں, الحمدللہ. پھر آج سے پھر شروع کر لیتا ہوں. حوالے سے ایک
بالکل کیجئے. میں آپ سے ایک چیز عرض کروں, دیکھیے انسانی جسم جو ہے اس کی چند چیزیں مختلف کام کرتی ہیں. انسانی زبان پر ٹیسٹ برڈز لگے ہوئے ہیں. یہ ٹیسٹ برڈز ہمارے جسم کو حکم دیتے ہیں کہ کیا چیز آئی ہے اسے کیسے بناؤ. دیکھیے انسانی عقل اس بات پر حیران ہے کہ اسی معدے میں چاول جاتے ہیں, اسی معدے میں روٹی جاتی ہے, اسی معدے میں دنیا کی ہر چیز جاتی ہے, گوشت جاتا ہے, لیکن دیکھیے ہر چیز کا انزائم مختلف ہوتا ہے. آخر یہ انزائم مختلف کیسے ہوتا ہے؟ وہ صرف اس طرح ہوتا ہے کہ جب زبان پر ٹیسٹ برڈز اس کو آرڈر دیتے ہیں, میٹھا آ گیا انسولین بناؤ, میٹھا آ گیا انسولین بناؤ. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ کھانا کھانے کے بعد شوگر کے پیشنٹس کو بھی تھوڑا سا میٹھا ضرور اپنی زبان پہ رکھنا چاہیے تاکہ وہ اس میسج کو باقی رکھے کہ میسج یہ ہو کہ جی میٹھا آ گیا انسولین بناؤ. وہ جو نیچر ہے اس کو باقی رکھے. یہ تو بات اپنی جگہ رہی. یہاں ایک بات کی اور وضاحت عرض کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ جو پینکریاس ہے اس کے دو سیلز ہوتے ہیں, الفا سیلز اور بیٹا سیلز. الفا سیلز جو ہیں وہ ہمارے معدے کے نظام کے لیے انزائم بناتے ہیں اور بیٹا سیلز جو ہے وہ انسولین بناتے ہیں. تو جب انسولین بنتا ہے تو آٹومیٹیکلی انزائم بھی بنتے ہیں اور ہمارے ہضم کا نظام ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے, چاہے ڈائبٹک ہو چاہے نان ڈائبٹک. سبحان اللہ, بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب, اب دودھ کے بارے میں قرآن حکیم میں ہے, شہد کا مکمل ہو گیا یا اگر کوئی ہے بات تو بتا دیں. شہد کی تو قرآن و سنت میں بہت ساری باتیں ہیں. قرآن کی آیت میں نے عرض کر دی, حدیث پاک میں خود نبی کریم علیہ السلام روزانہ نہار منہ پانی میں شہد ملا کر آپ پانی پیا کرتے تھے. سبحان اللہ. روزانہ نہار منہ بلا ناغہ. اور اب میڈیکل نے یہ پروو کر دیا کہ کولیسٹرول ختم کرنے کے لیے اور یہ جو ویٹ ہے موٹاپا ختم کرنے کے لیے گرم پانی میں شہد کے 2 چمچ ملائیں. میڈیکل کی تمام تحقیقات دراصل نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کی حکمتوں کا بیان ہے. سبحان اللہ. دوسرا یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جاش اور ام المومنین سیدہ میمونہ کے گھر جاتے تھے اور وہاں جا کر شہد نوش فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ بھی آپ کے معمولات میں داخل تھا. شہد آپ کی پسندیدہ غذا تھی. اور اس کے ساتھ یہ کہ جب کوئی بیمار آیا تو بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہد کی تلقین فرمائی. پھر آ کر عرض کی حضور شہد پلا دیا, ابھی تک کچھ بنا نہیں. فرمایا دوبارہ شہد پلاؤ. پھر آ کر عرض کی حضور کچھ بنا نہیں. فرمایا پھر شہد پلاؤ. پھر آ کر حضور کچھ بنا نہیں. فرمایا اللہ کا کلام سچا ہے, تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, تم جا کر پھر شہد پلاؤ. پھر شہد پلایا گیا, انہیں شفا حاصل ہو گئی. لیکن بہرحال طبیب کے مشورے سے پھر بات کر دینا, ہمارے ہاں شہد جو ہے وہ گڑ لیتے ہیں ٹنوں کے حساب سے, اس کو کڑھائی میں ڈالتے ہیں, گرم کرتے ہیں, کیمیکل ڈالتے ہیں اور یہ شہد جو سپلائی ہو رہا ہے. من غشنا فلیس منا, یہ ضرور ذرا بتائیں. ارشاد فرمایا بڑی سخت تحدید اور زجر ہے اس میں. آپ نے فرمایا جس نے آسان کرے ذرا کہ تنبیہ ہے, تنبیہ اور ناراضگی ہے, شدید ناراضگی ہے, غضب ہے. فرمایا گیا جس نے کسی چیز میں ملاوٹ کی, دھوکہ دیا دوسرے لوگوں کو, اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ, کتنا بڑا جملہ ہے. اوئے ہوئے ہوئے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص چند پیسوں کے لیے ایسا اقدام کرتا ہے تو اس سے زیادہ محروم القسمت کون ہو سکتا ہے. اور یہ ہضم ہوں گے, یہ حرام ہوگا نا پیسہ, یہ کمائی حرام ہوگی. ظاہری بات ہے کسی کو دھوکہ دینا, کسی کو ملاوٹ کر کے جو وہ پیسے دے رہا ہے اس پیسے کا اسے حق ادا نہ کرنا, تو یقیناً یہ مال شرعی طور پر جائز نہیں ہے, حلال کے زمرے میں نہیں آتا. یہ اب ہم دودھ کے حوالے سے آئیں. دودھ کے حوالے سے قرآن مجید میں باقاعدہ اسی سورہ نحل کی آیت نمبر 66 ہے. لبنن خالصاً والی. جی بالکل. نسقیکم مما فی بطونی من بین فرث والدمن لبنا خالصاً سائغا للشاربین. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بہت بڑا شاہکار قرار دیا دودھ کو. میں تم غور نہیں کرتے, ہم تمہیں جانوروں کے پیٹ سے دودھ پلاتے ہیں اور اس پیٹ کے اندر گوبر ہے اور ساتھ خون ہے. گوبر اور خون کے بیچ میں سے ہم تمہیں دودھ نکال کر دے دیتے. دنیا میں ایسی کوئی مشین ہے جس میں آپ گوبر ڈالیں, دودھ ڈالیں اور اس کی پروڈکشن جو ہو وہ خالص دودھ ہو؟ تو خون اور گوبر سے اللہ تعالیٰ دودھ نکالتا ہے
یہ اس کی قدرت کا نمونہ. سبحان پھر فرمایا کہ یہ لبن خالصاً سائغاً للشاربین، ہائے پینے والے کے لیے یہ سہل بھی ہے، خوشگوار بھی ہے، واہ، اس کی صحت کے لیے مفید بھی ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ فوائد بھی اس کے اندر ہے. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کو بڑا پسند کیا. خود معراج کی رات 2 مقامات پر حضرت جبرائیل نے حضور کو شہد کی، دودھ کی اور جنتی شراب کی پیشکش کی تو آپ نے دودھ کو قبول کیا. ایک بیت المقدس سے جب آپ آسمانوں کی طرف جانے لگے، دوسرے جب آپ نے بیت المعمور کا وزٹ کیا تو اس وقت 7 آسمانوں سے اوپر، تو اس وقت بھی آپ کو دودھ پیش کیا اور آپ نے دودھ کو ہی قبول کر کے نوش فرمایا. سبحان اللہ. مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب، دودھ بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا اور اس میں کولیسٹرول بھی ہوتا ہے، اس سے بچنے کے کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ایک تو وہ کہ اب مارکیٹ میں لیکٹوز فری ملک بھی اویلیبل ہے، لیکن جو بات پہلے ہوئی تھی کہ لیکٹوز کی الرجی ہوتی ہے نارملی، جو ڈائجسٹ نہیں ہوتا، تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ پھر اونٹ کے دودھ پہ یا بکری کے دودھ پہ سوئچ اوور کر دیں. ٹھیک. یہ دونوں دودھ ایسے ہیں جس میں لیکٹوز کی مقدار کم ہے اور اس کا مولیکولر فارمولا جو ان سا ہے وہ ایزیلی ڈائجسٹیبل ہے. ٹھیک. اچھا، اس میں تھوڑا سا اگر آپ کی اجازت تو شہد کے حوالے سے میں سائنٹیفکلی تھوڑی بات کر سکتا ہوں. میں بریک سے آؤں گا ڈاکٹر صاحب، تو آپ شہد پہ بات کریں گے. ضرور. ناظرین کرام، میں اگرچہ مختصر بریک پہ جا رہا ہوں، ہمارے ساتھ رہیے گا. آج یہ اتنی اہم چیز ہے کہ دنیا بھر کے جتنے امراض ہیں، میں سمجھتا ہوں روحانی اور جسمانی، وہ دودھ اور شہد سے انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے. مفتی صاحب کی طرف میں جب آؤں گا، اب یہ اس کے روحانی فوائد بھی بیان کریں گے، اور ڈاکٹر فیصل جو ہے وہ ابھی شہد پہ گفتگو کریں گے، اور حکیم صاحب کی آپ کو پتہ ہے بڑے قیمتی نسخے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی ڈاکٹر فیصل صاحب، آپ شہد کا کچھ فرمانے لگے. جی، شہد کا صبح نہار منہ پینے کی جو افادیت ہے، یا کسی بھی ٹائم پہ اگر آپ پیتے ہیں تو شہد میں بہت سارے پری بایوٹکس ہیں. اچھا، پری بایوٹکس جو ہیں وہ باڈی میں جا کے، انٹسٹائن میں اور گٹ میں جا کے پرو بایوٹکس بناتے ہیں. اب پرو بایوٹکس جو ان سے ہیں وہ گڈ بیکٹیریا ہیں. یعنی یہ جو کھانے کی آگے جو سپلائی ہوتا ہے معدے سے، جی بالکل، اس کو آپ سارے حصے کو پری بایوٹکس کے ذریعے یہ پرو بایوٹکس میں کنورٹ ہوتے ہیں. اور پرو بایوٹکس جو ان سے ہیں وہ گڈ بیکٹیریا ہیں، جو ہمارے ڈائجیشن کے لیے اچھے ہیں، ہمارے انزائمس کو انہینس کرتے ہیں، اور ہماری اوور آل ہیلتھ جو ان سے ہے وہ اس سے بہتر ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو یہ وہ اسی طرح کے پرو بایوٹکس اور پری بایوٹکس ہیں جو ہمیں دہی سے بھی مل جاتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. اور دودھ کا اور شہد، دہی بھی بہت مفید ہے. دہی جو بھی دودھ کے بائی پروڈکٹس ہیں وہ ساری بہت مفید ہیں. اچھا جی. اس میں دہی بھی ہے، چیز بھی آ جاتی ہے، کاٹیج چیز آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ان سی ہیں یہ بہت ہی فائدہ مند ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہارٹ پیشنٹ کو تو کہتے ہیں کہ دودھ کی بنی کوئی چیز نزدیک نہیں آپ نے گزرنا. اس میں اعتدال کی بات اگر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ چھوڑا کچھ نہ جائے، لیکن ہر چیز کو اگر اعتدال میں استعمال کر لیں تو وہ بجائے نقصان کے فائدہ دے گی. ٹھیک. اچھا، دودھ اور شہد اگر ہم اکٹھا ملا کے پئیں تو اس کی افادیت بھی بڑھ جاتی ہے. اچھا. جو اس کے روحانی پہلو ہیں وہ تو آپ اور مفتی صاحب بتائیں گے، لیکن جو سائنٹیفکلی ہے کہ یہ جو ایک بہت اچھے انرجی ڈرنک بن جاتا ہے مکس کر کے، کیونکہ دودھ میں جو چیزیں ہیں، کیلشیم ہے، وائٹامنز ہیں، اور شہد جو ان سے اس میں بہت سارے منرلز ہیں. تو جب یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں تو ایک بہت اچھا ایک ٹونک بن جاتا ہے جو فوری طور پہ آپ کو انرجی بھی دیتا ہے، آپ کے مسلس کو ریلیکس کرتا ہے، اور آپ کو ایک سکون کی کیفیت میں لے کے آتا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ. میں ذرا اسلام آباد اسٹوڈیو حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں. حکیم صاحب، دودھ اور شہد، اور آپ سے گفتگو کرنے کا ایک دفعہ حکیم صاحب آ گئے جی لائن پہ. حکیم صاحب، ایک دفعہ آپ میرے لاہور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تھے تو میں نے کہا تھا کہ شہد اصلی نہیں ملتا. تو فائدہ یہ ہوا کہ امریکہ میں ایک سید زادے فیملی رہ رہی تھی، ان کے ساتھ باغ تھا ایک یہودی کا، وہ وہاں گئے. اس نے کہا ہم نے پاکستان اصلی شہد لے کے جانا ہے، یہ جو ہے صبح نور کے میزبان کے لیے. تو یہودی نے کہا کہ یہ شہد جو اس وقت تیار ہو رہا ہے یہ ہے وہ گڑ وغیرہ ہم نے جو لگایا ہوتا ہے سائڈوں پہ، مکھیاں وہاں بیٹھتی ہیں، تو میں آپ کو 6 ہفتے بعد دوں گا وہ شہد جو مکھیاں دور دور سے لے کے آتی ہیں پاکستان، وہ لے کے جانا. تو وہ چھوٹی چھوٹی 2 بوتلیں میرے لیے
6 ماہ انتظار کر کے پھر وہ لے کے آئے میرے ساتھ، انہوں نے کھانا کھایا. اگر پروگرام سن رہے ہوں گے، وہ ریگولر سنتے ہیں، تو ان کا بھی بہت شکریہ. آپ پاکستان میں اصلی شہد کہاں سے ملے حکیم صاحب؟ سرکار دیکھیے، شہد کا جہاں تک تعلق ہے، شہد کے بارے میں جو ہمارے علماء عالم تھے، انہوں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، وہاں پر ایک جملہ انہوں نے فرمایا تھا، آیت پڑھی تھی کہ ہم نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ گھر بناؤ. اس حوالے سے میں ایک بات کروں، آپ کی بات کا جواب بھی دیتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ حکم دیا کہ گھر بناؤ. یہ جو گھر بنتے ہیں، یہ شہد کی مکھی کا چھتا ہے. میری درخواست یہ کہ چھتے کے جو 6 کونے ہیں، ان کونوں کو دنیا کے کسی بھی کمپیوٹر سے ناپ لیجئے، سارے ایک جیسے ہوں گے، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے امریکہ میں، چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں. یہ ایک بڑی، یعنی میں آپ سے ایک بات اس طرح کر رہا ہوں کہ اس کو ذرا آپ نوٹ کیجئے گا، یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. واہ واہ، پہلی سبحان بات. اللہ، سبحان اللہ. دوسری بات یہ کہ شہد جو اصلی ہوگا وہ ہمیشہ آرگینک ہوگا. جو مکھی شہد، اپنے شہد کی مکھی جو پھولوں سے رس کشید کرتی ہے، اس کو قرآن کریم نے شہد کہا ہے. اس کے علاوہ کسی اور چیز کو شہد کہا ہی نہیں، چاہے کوئی بھی بنائے. واہ، ٹھیک. وہ جو قرآن کریم کی آیت ہے نا کہ مختلف رنگوں کے پھولوں سے کشید کرتی ہے، تو مختلف پھولوں کے رنگوں سے جو کشید کیا جائے وہی شہد ہے. گڑ کے شہد کو ہم شہد کے زمرے میں لا ہی نہیں سکتے. واہ، سبحان اللہ. دوسری جو درخواست مجھے کرنی ہے وہ دودھ کے بارے میں. دودھ کے بارے میں تحقیق 3 حوالوں سے. پہلا حوالہ تو ایک ماں کا دودھ. ماں کے دودھ کے بارے میں تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ اگر بچے کو بخار چڑھ جائے تو ماں کے دودھ میں اینٹی پائریٹک، بخار اتارنے والی دوائیں از خود موجود ہوتی ہیں. یہ اللہ کی حکمت ہے. سبحان اللہ. دوسری طرف جو بکری کا دودھ ہے وہ ماں کے دودھ کے قریب ترین ہے. گائے کا دودھ شفا ہے، لیکن گائے کا گھی اس سے بڑی شفا ہے. آپ سے کیونکہ میرا ذاتی تعلق بھی رہا ہے، اللہ تعالیٰ قائم رکھے اس کو، ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. مجھے کولیسٹرول ہوا اور this is near 250 ہو گیا. میں نے کچھ نہیں کیا. 3 مہینے تک میں نے صرف خالص گائے کا گھی استعمال کرنا شروع کیا. الحمدللہ 3 مہینے میں میں نے اپنے بلڈ کولیسٹرول کو نارمل کر لیا. ماشاءاللہ. میں کسی اور کی بات نہیں کرتا. اللہ اکبر. یہ کہاں سے ملا تھا گائے کا گھی اصلی؟ سر وہ اہتمام کیا، کالی گائے کی پالی، اس کا دودھ نکالا. جو محنت کرنی ہے تو پھر کرنی ہے نا. صحیح ہے، صحیح. کاش حکومتیں، ہماری حکومتیں اس طرف توجہ دیں. ہاں سر، میں اگر حکومتوں کی بات کروں تو ایک آپ سے درخواست کروں کہ فرانس کے مختلف شہروں میں اسٹڈی کر رہا تھا کہ اب جو نئے گھر بن رہے ہیں اس کی شرط یہ ہے کہ 9 گھر ہوں گے، 10واں پلاٹ ہوگا، وہاں پر آرگینک سبزیاں اور گائے موجود ہوگی جو ان 9 گھروں کے لیے ہوگی، اور اس 9 گھروں کا خرچ جو لوگ ہیں وہ اس 10ویں گھر کا خرچہ اٹھائیں گے. سبحان اللہ. یہ باقاعدہ قانون ہے. وہاں پر مختلف جو آبادیاں نئی بن رہی ہیں اسی طرح بن رہی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن میری درخواست ایک اونٹنی کے بارے میں خاص طور پر ہے. دیکھیں، اونٹنی کا دودھ مختلف دنیا کے حصوں میں مختلف انداز میں موجود ہے. یہ جو پورا خطہ عرب ہے، اس میں اونٹنی سب سے بڑا سورس ہے دودھ کا. لہذا اونٹنی کا دودھ وہاں پر استعمال ہوتا ہے، اور اونٹنی وہاں پر بہت سارے اور استعمال میں بھی آتی ہیں، اونٹ آتی ہیں. لیکن وہ جو حدیث کا ہم حوالہ دیتے ہیں وہ دراصل آپ کو یاد ہوگا کہ وہ قبیلے کے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے آ کر یہ کہا کہ جی ہمارے پیٹ بڑھ گئے ہیں، ہمارے جوارح کمزور ہو گئے ہیں، بازو کمزور ہو گئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم وہاں چلے جاؤ، صدقے کی اونٹنیاں جو ہیں ان کا دودھ پیو اور پیشاب ملا کر پیو. یہ بات بڑی امپورٹنٹ عرض کر رہا ہوں، اور اس بات پہ میں نے تحقیق کی اور کئی لوگوں کا فتویٰ لیا کہ جی ہاں یہ حدیث ہے کہ شہد وہ جو اونٹنی کا دودھ ہے اس کے اندر پیشاب ملا کر پیو. میں تحقیق کے لیے اس مدینے کے باغ میں گیا اور وہاں جا کر کے میں نے ان اونٹنیوں کو دیکھا. اللہ کی قسم وہ اونٹنیاں ان اونٹنیوں سے زمین آسمان کا فرق ہے، وہ بالکل مختلف ہیں. وہ جو درخت کے پتے کھاتی ہے اس درخت کے پتے کا نام ہے شوکت الجمل، جسے ہم لوگ عام طور پہ اونٹ کٹارا کہتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پہ ملک تھیسل کے نام پر جو گولیاں بکتی ہیں یہ اسی درخت
درخت کے ایکسٹریکٹ کا نام ہے ملتھیسل سلیبیم میرینیم، اور سلیمائرین کا جو دوائیں ہمارے ہاں جگر کے لیے استعمال ہوتی ہیں یہ اسی سلیبیم میرینیم سے نکلتی ہیں جسے ہم اونٹ کٹارا کہتے ہیں، اور یہ وہی درخت ہے جو وہ اونٹنیاں کھاتی تھی صدقے کی، جس کا مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے کے لوگوں کو دیا تھا۔ وہ واقعہ بڑا لمبا ہے، اس کے بعد انہوں نے اونٹنیوں کو بھگا کر لے گیا، ان کی آنکھوں کو وہ کر دیا گیا، بہت بڑی سی بات ہے۔ لیکن میری درخواست یہ کہ میں اس میں وہ وضاحت عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اونٹنی کے دودھ کو جس طرح لوگ ہمارے ہاں فٹ پاتھوں پہ کھڑے ہو کے کچرا کھلا کر کے اونٹنی کا دودھ بیچ رہے ہیں اور اونٹنی کے دودھ کو حدیث سے بریکٹ کر رہے ہیں، اس بریکٹ کے لیے ذرا سے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے اصلاح کی، اس لیے میں نے یہ حدیث کا حوالہ دیا۔ بہت اچھا کیا، اس کو بھی ذرا دیکھ لیجئے بہت کہ ان کی غذا جو ہے تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ اونٹنی جو کسی پہاڑ پہ ہوگی، باہر گاؤں میں ہوگی، جنگل میں ہوگی، مختلف بوٹیاں کھائے گی، اس کا دودھ اور شہر میں جو فٹ پاتھوں پہ کھڑی کی ہوئی ہے بیچاری، ان کے دودھ کا بہت فرق ہوگا، یہ آپ کی مراد ہے؟ یقیناً بہت فرق ہے، اور جس طرح مول صاحب نے حکم کیا کہ دھوکہ دینا، تو سر جی یہ تو دھوکہ ہے نا کہ وہ جب شوکت الجمل یعنی وہ جڑی بوٹیاں کھا ہی نہیں رہی تو اس میں وہ جگر کے لیے افادیت آئے گی کہاں سے؟ یہ جملہ معترضہ میرا صرف حدیث کے حوالے سے۔ جی بالکل ٹھیک، میں سمجھ گیا، بہت شکریہ حکیم صاحب۔ جی مفتی صاحب، روحانی فوائد بھی ہوتے ہیں؟ جی یقیناً، گائے کا دودھ، اونٹ کا دودھ، بکری کا دودھ؟ جی شہد میں بھی روحانی فوائد ہیں اور دودھ میں بھی ہیں۔ اچھا، شہد میں تو اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ بتایا ہے انسانوں کو، اس میں شفا ہے۔ شفا، اگر کوئی شخص اس اعتقاد کے ساتھ پیے گا کہ اللہ کے کلام پر اس کا پورا یقین ہے، سبحان اللہ، جتنا زیادہ یقین اور اعتقاد اللہ کے کلام پر ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا عرفان نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قرب عطا ہوگا، روحانی طور پر لنک زیادہ مضبوط ہوگا۔ دوسرا یہ نبی کریم علیہ السلام نے شہد اور دودھ کے فوائد بیان کیے، ان احادیث پر جتنا اعتقاد اور ایمان کامل ہوگا اور اس کی بنیاد پر استعمال ہوگا تو یقیناً پھر قرب مصطفیٰ بھی حاصل ہوگا، روحانی وابستگی کے اندر بھی مزید پختگی اور مضبوطی پیدا ہو جائے گی۔ اچھا مفتی صاحب، سیدنا ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بہت گورے چٹے اور ان کا گوشت ذرا نرم اور کافی تھا، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا یہ کشمیری بچے بچپن میں جیسے ہوتے ہیں، ذرا نسبت تو نہیں دی جا سکتی، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ان کی نسبت وہ تو نور کے، تو ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بکریاں دی ہوئی تھی اور بھیڑیں، اور ان کا دودھ وہ خود بھی پیتی تھی اور سیدنا ابراہیم کو بھی پلاتی تھی۔ اسی طرح ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ ازواج مطہرات جو مختلف تعداد تقریباً 10 کی تعداد ہم ایک محتاط اندازے سے کہتے ہیں 9 یا 10، ان سب کے لیے ایک ایک اونٹنی مقرر تھی جو مدینہ منورہ سے باہر چراگاہ میں چلتی تھی اور بسا اوقات اندر بھی، اور ان کا دودھ ازواج مطہرات کی خدمت میں پیش ہوتا اور وہی دودھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں استعمال کیا جاتا۔ اسے ایک کالر لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ ہاں جی، میں نے فرسٹ ٹائم آپ کا شو دیکھا اور اتنا خوبصورت، اتنا پیارا شو، آپ کے یہ جو نام ہے اتنا ہی ماشاءاللہ اتنا پیارا، صبح نور، جو میں سمجھتی ہوں آپ کے پروگرام کی برکت کی وجہ سے ہم لوگ جو آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تو ہم لوگوں کے گھر میں بھی یہ رحمت برکتیں نور جو نازل ہو رہا ہے۔ جی جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے اتنا اچھا شو کرنے پر۔ سوال میری بہن، جی سوال میرا یہ ہے کہ میں ڈائبیٹک ہوں، مجھے تقریباً 20 سال سے شوگر ہے، تو جیسے کہ ابھی شہد کے بارے میں، اور خود میں نے بھی یہ شہد پہ اپنے اوپر اپلائی کیا تھا، تجربہ کیا تھا، تو وہ میں بھی بتانا چاہ رہی ہوں اور پوچھنا بھی چاہ رہی ہوں کہ شہد جو آج کل اصلی ہمیں ملتا نہیں ہے تو وہ ہمیں کیسے ملے گا اصلی شہد، کیونکہ کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اگر میں نے پنجاب سے بھی منگوایا لیکن وہ بھی کوئی اصلی شہد مجھے نہیں ملا۔ ابھی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے کہ مجھے لیور کا مسئلہ ہو گیا تھا، یعنی ورم ہو گیا تھا اور میرا کھانا پینا بالکل بند ہو گیا، تو مجھے کسی نے بتایا، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بھلا کرے، ان کے دونوں جہان اچھے کرے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بارش کے پانی میں شہد کو ڈال کے تو وہ پئیں، تو وہ جب میں نے پینا شروع کیا تو اللہ کا بہت کرم احسان ہوا کہ میں 2008 سے آج تک میں ماشاءاللہ الحمدللہ ٹھیک ہوں، بہت بہتر ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، آپ نے یہ ایک نسخہ بھی بتا دیا کہ جو بارش کا پانی ہے یہ تو حدیث میں بھی اس کا آیا ہے ذکر، اور بزرگان دین استعمال کرواتے رہے ہیں بارش کا پانی،
اور خاص طور پہ باہر کی فضا میں ہو، صاف فضا میں. یہ شہروں کا پانی تو بہت پھر گندہ ہو جاتا ہے نا، بارش کا بھی جو ہوتا ہے. اولین بارش کا پانی نہیں لینا چاہیے. جی مفتی صاحب آپ فرما رہے تھے. جی اسی طرح دودھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نوش کیا. آپ کی پسندیدہ ترین مشروبات میں سے دودھ تھا. بلکہ آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ 3 چیزیں اگر کوئی تمہیں تحفے میں پیش کرے تو انہیں رد نہ کرو. ان میں سے پہلا دودھ، دوسرا تقیہ اور تیسری خوشبو ہے. ٹھیک. اسی طرح دودھ کے حوالے سے آپ کے بہت زیادہ معجزات کا بھی ظہور اللہ تعالیٰ نے کیا. جی یہ بات ہم بعد میں کریں گے. ایک آج کا سوال کا وقت ہو گیا. ناظرین کرام، روز آپ سے میں ایک سوال دریافت کرتا ہوں، پوچھتا ہوں. جو صحیح جواب دیتے ہیں ان کو ہم کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کرتے ہیں. آج کا سوال ہے، دنیا کا کون سا ملک دودھ کی پیداوار میں سر فہرست ہے؟ اور جو کل سوال ہم نے آپ سے پوچھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 3 شہزادگان تھے، آپ کے 3 صاحبزادے تھے. اور درست جواب دینے والے خوش نصیب جنہوں نے سب سے پہلے جواب دیا، طارق محمود صاحب ہیں، راول پنڈی سے ان کا تعلق ہے. طارق صاحب انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا جو گفٹ ہے یہ آپ کو پہنچا دیں گے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. ڈاکٹر صاحب، شہد اینٹی سیپٹک بھی ہے، اینٹی بائیوٹک بھی ہے، اور یہ جو معدے کے امراض ہیں ان میں دودھ اور شہد ان کا فائدہ رہتا ہے؟ جی بالکل، کیونکہ یہ ہماری باڈی سے ایسیڈیٹی کو ختم کرتے ہیں. اچھا. الکلائن کرتے ہیں. ہماری باڈی جتنی الکلائن ہوگی اتنا ہی ہماری ڈائجیشن اچھی ہوگی، اور ہم جو بھی چیز استعمال کرتے ہیں خوراک، وہ ہماری باڈی کا حصہ بنے گی. اچھا. جو ساری تکالیف بڑھتی ہیں وہ ہماری باڈی کی ایسیڈیٹی کی وجہ سے بنتی ہیں. ٹھیک. تو یہ دونوں چیزیں باڈی کو الکلائن کرتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے لیے معدے کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک چیز ضرور میں ایڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو. جی جی. تو حکیم صاحب نے جس طرح سے بتایا کہ ایک خاص خوراک کے حوالے سے، اس میں میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ سائنٹیفکلی ہر چیز کی ایک ریگولر کمپوزیشن ہوتی ہے. ہاں. ٹھیک ہے. یہ جو خوراک دی جاتی ہے یہ اس میں ویلیو ایڈ کرتی ہے. ٹھیک. تو اس لیے جہاں بھی ہم اونٹنی کا دودھ دیکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی خوراک کھا رہی ہوتی ہے، تو ایک بیسک کمپوزیشن سیم رہتی ہے. باقی اگر جیسے ملک تھسل کا استعمال کیا گیا یا کسی اور خاص جڑی بوٹی کو جب استعمال کرتی ہے کوئی بھی جاندار، تو اس کے اثرات جو ان سے ہوتے ہیں وہ اس میں ویلیو ایڈ کر دیتے ہیں، لیکن بیسک کمپوزیشن کو جو ان سے ہے وہ نہیں چھیڑتے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ضرور ہے کہ اونٹنی کا دودھ کہیں بھی ہوگا تو اس کی بنیادی خصوصیات ایک جیسی وہ رہیں گی، لیکن ویلیو ایڈ ہو جائے گی، وہ زیادہ مفید ہو جائے گا. زیادہ مفید ہو جائے گا. ٹھیک، میں سمجھ گیا. حکیم صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں، اسلام آباد اسٹوڈیو. حکیم صاحب، زیتون اور انجیر کے بارے میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. جی زیتون اور انجیر کی آپ کی بات کا جواب دینے سے فیصل بھائی سے میں 2 چیزیں درخواست کر لوں. ویلیو ایڈڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عام طور پر اونٹنی کا دودھ لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ جگر کے امراض کے لیے زیادہ مفید ہے. میں نے اس کو حدیث کے حوالے سے اس لیے بریکٹ کیا کہ جگر کے امراض کے لیے ملک تھسل کا استعمال کرنے والی اونٹنی کا دودھ جگر کے امراض کے مبتلا مریضوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے. میں نے اس کو ویلیو ایڈڈ کو بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. وہ ہم سعودی عرب سے منگوا لیں گے دودھ. نہیں سر، یہاں ملک تھسل بہت زیادہ ہے. انجیر اور زیتون کی بات، میں اگر اسلام آباد میں بیٹھا ہوں تو گولڈا کے پاس جو ہے ملک تھسل بے تحاشا ہے. اسلام آباد ہائی وے پہ بہت زیادہ ہے، ایبٹ آباد میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں صرف اس کے علم کا کمی ہے. اس لیے میں نے درخواست کی. زیتون کی بات کروں. زیتون کا جہاں تک تعلق ہے، زیتون ہمارے لیے جسم میں جتنے بھی تیل ہیں، جتنے بھی آئل ہیں، ہمارے جسم میں جتنے بھی آلات ہمارے جسم کے چیزیں کام کرتی ہیں، اس کے لیے جس چکنائی کی ضرورت ہے وہ زیتون سب سے زیادہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اچھا. جہاں تک تعلق ہے انجیر کا، وہ زیتون بھی 2 قسم کا، ایک تو ہے انجیر کے بارے میں حکیم صاحب ایک زیتون وہ ہے جو ہم کھانے پکانے میں استعمال کرتے ہیں، ایک ہے ایکسٹرا ورجن. تو کون سا آپ کی مراد ہے؟
دیکھیے جو زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن ہے بنیادی طور پر یہ کولڈ پریس میں نکالا جاتا ہے، کولڈ پریس میں. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ایکسٹرا ورجن جو تیل ہے وہ خالص ہے، وہ مہنگا ہے، وہ کولڈ پریس پہ نکالے جانے والا تیل ہے اور لوگ جو ہیں اس میں کھانا پکاتے ہیں. یہ حیرت انگیز بات ہے، میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا. اس لیے کہ پوری دنیا میں جو لوگ زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں وہ ہمیشہ کچا اوپر گارنش کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ اٹیلین ہو، چاہے وہ اسپینش ہو، چاہے وہ عربز ہو. یہ ہمارے ہاں ایک نیا دستور نکل آیا کہ زیتون کے تیل میں کھانا پکاؤ. سوری، زیتون کے تیل میں کھانا پکانا ہمارے ہاں کا جو سٹائل ہے کھانا پکانے کا اس کے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہے. زیتون کا تیل ہمیشہ کچا اوپر استعمال کرنا چاہیے. دوسری بات جس قسم کا تیل ہوتا ہے دس از پومیس آئل، اور پومیس آئل جو ہے وہ مالش کے لیے بہت اچھا ہے لیکن کھانے کے لیے پومیس آئل کا استعمال بھی مناسب نہیں ہے. تیسری بات آپ نے فرمائی انجیر کے حوالے سے. بھائی صاحب انجیر کے لیے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دینا چاہوں گا، وہ یہ کہ تم انجیر کو اپنا ساتھی بنا لو، نہ تمہیں قبض ہوگا نہ بواسیر. اللہ، اب اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی درخواست کر لوں. انجیر ہمارے ہاں جو عام طور پر ملتی ہے یہ ڈرائیڈ انجیر ہوتی ہے. اس میں بجائے 82% کے تقریباً 25 اور 28% پانی رہ جاتا ہے، باقی تمام پانی خشک کر لیا جاتا ہے. ہمارے ہاں جو انجیر آتی ہے مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں عرض کروں گا کہ یہ انجیر کے زمرے میں نہیں آتی. اس میں جب تک کہ پانی کا استعمال نہ بڑھایا جائے اس انجیر کو طبی اعتبار سے استعمال کرنا فائدہ مند نہیں ہوتا. میری درخواست یہ ہے کہ رات میں سوتے وقت گرم پانی میں انجیر ڈال کر رکھ دیں، صبح نہار منہ انجیر کھا کر وہی پانی پی لیں تاکہ انجیر کے فوائد پوری طرح حاصل ہو سکیں. حکیم صاحب میرے گھر میں تو بلیک کالی انجیر لگی ہوئی ہے، اتنی موٹی، ماشاءاللہ. جی آپ نے مجھے پچھلی بار بھی فرمایا تھا، میں آپ سے کروں کہ جو ہم انجیر توڑ رہے ہیں وہ تو فریش انجیر ہے، اس کے اندر پانی کا جو ریشو ہے وہی قدرتی ریشو ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے حکم دیا ہے، اور اس کے طبی فوائد بھی وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں. میری درخواست وہ عام طور پر وہ انجیر جو ڈبوں میں آتی ہے یا وہ رسی میں پرو کر کے لوگ بیچتے ہیں، میں صرف اس انجیر کے حوالے سے لوگوں تک انفارمیشن دینا چاہ رہا تھا. بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمیشہ مہربانی کرتے ہیں، ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر فیصل آپ بھی آئے. ہماری اور بھی نشستیں ہوں گی، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی فائنل ہے. انشاءاللہ تعالی اس پہ آپ بھی ریسرچ کرتے رہیں اور ہمارے ناظرین کو اور اچھے آپ نسخے. اور مفتی صاحب آپ نے اگلی دفعہ یہ جو اس کے روحانی پہلو آ چکے، وقت کم تھا، اس پہ اور آپ نے بھی ریسرچ کرنی ہے اور میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا اور پھلوں میں برکت کے لیے اگر درج ذیل کلمات الرحمن الرحیم بسم اللہ شریف تو پہلے پڑھیں گے کہ وہ 11 بار مٹی کے برتن میں لکھ کر اور دھو کر وہ پانی کسی درخت کی جڑ میں ڈال دیا جائے تو درخت کے پھل میں برکت ہو جاتی ہے. شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ آپ پڑھ لیں. اور روز میں بک آف دی ڈے آج کی کتاب آپ کو بتاتا ہوں، کوئی نہ کوئی کتاب. ابھی تو سیرت کی کتابیں بتا رہا ہوں، پھر بعد میں تصوف کی کتابیں بھی ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال و جمال، یہ کتاب میجر امیر افضل رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست صوفی آدمی تھے. میں ان کو ملا، یہ ابھی 1-1.5 ماہ پہلے ان کا وصال ہوا ہے، کوئی 100 برس کی عمر میں. کمال کے آدمی تھے، 65 کی جنگ لڑی، 71 کی جنگ لڑی اور بڑے مجاہد آدمی تھے. انہوں نے قرآن حکیم کی تفسیر بھی لکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میدان جنگ کی حکمت عملیاں اس پہ بھی انہوں نے کتاب لکھی. کئی کتابوں کے مصنف اور کمال کے صوفی تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑا کرم کیا ہوا تھا. ان کی کتاب ہے حضور پاک کا جلال و جمال، ضرور پڑھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عشقی نسبت جو ہے وہ اور مضبوط ہو جاتی ہے اس کتاب سے. آخر میں سید علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ نعمتوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے، ان نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. ناظرین کرام، اگست کا مہینہ کمنگ سنڈے کو 14 اگست ہو جائے گی، وہ مبارک محترم مبارک دن جس دن اللہ تعالیٰ نے
مملکت مدینہ کا پرتو مملکت خدا داد پاکستان عطا کی تھی۔ مملکت مدینہ کے جو باسی تھے اور مملکت پاکستان کو حاصل کرنے والے جو ہمارے بزرگ تھے، دونوں کا عقیدہ کیا تھا؟ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا، تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق، یہ جو خطہ زمین ہمیں دیا گیا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی ہے، اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اس کو ہم نے دنیا کے لیے مثالی امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ اس کے لیے اپنی ساری کوششیں تیز تر کیجیے۔ اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دے دیے، اور اجازت کے ساتھ ہی اب قاری افضال انجم صاحب کی انتہائی دل نشیں آواز میں، پرسوز آواز میں ایسا کلام حفیظ طائب صاحب کا کلام سنانے لگے۔ بسم اللہ۔ شوق و نیاز و عز کے سانچے میں ڈھل کے آ، شوق و نیاز و عز کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچے حبیب ہے، پلکوں سے چل کے آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں آتا ہے تو جو شہر رسالت مآب میں حرص و ہوا کے دام سے باہر نکل کے آ، حرص و ہوا کے دام سے باہر نکل کے آ، امت کے اولیاء بھی ادب سے ہیں دم بخود، امت کے اولیاء بھی ادب سے ہیں دم بخود، یہ بارگاہ سروردی ہے، سنبھل کے آ، یہ کوچے حبیب ہے، پلکوں سے چل